الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ذرا تصورات دی دنیا دے اندر اس گھر وال تک جس گھر دے اندر میرے سونے نے قدم رکھیا، اے میرے پروردگار اے کون؟ اللہ فرماندے نے اینو آمنہ دا چن کہندے نے، اینو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، اینو بدر الدجا کہندے نے، اینو شمس الضحا کہندے نے، اینو سلطان دی کہندے نے، اینو ماہ جبی کہندے نے۔ اے میں اپنا سونا، میں اپنا کملی والا کائنات دے اندر پہلا پیج دیتا تے میں کیا سونے تو ذرا دنیا تے چلنا، تے جدو میرا سونا دنیا تے آئے گا تے پھر میں اے دے سینے دے اندر اپنا کلام سجاواں گا۔ اے میرا قرآن سجدہ ہے تے مصطفیٰ دے سینے وچ سجدہ ہے۔ اوہ میاں اگر طالب علم وال توجہ کریں تے میں نو اے جملہ کہن دینا، میں نو انج لگدا ہے مسیحت کہن دیئے اے قرآن یا مصطفیٰ دے سینے وچ سجدہ ہے تے یا اے دی نسبت دی وجہ تو اے دی امت دے سینے وچ سجدہ ہے۔ اور قرآن ہے کیا؟ اب یہ کہتے ہیں نا قرآن میرے مصطفیٰ کے بغیر لو سے نیچے نہیں آ سکتا، میرے مصطفیٰ کے بغیر سمجھ کیسے آ سکتا ہے؟ او بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ جو کتابوں میں ہے اور آگ پہ ہے یہ خاموش قرآن ہے، میرا مصطفیٰ بولتا ہوا قرآن ہے، میرا مصطفیٰ چلتا ہوا قرآن ہے، میرا مصطفیٰ بولتا ہوا قرآن ہے، بات کرتا ہوا قرآن ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کیتا، قرآن کہندا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے قرآن اے دے وچ شک کوئی نہیں۔ اب ذرا طالب علم دی گل نو سمجھنا، جویں الحمد تو لے کے والناس دی سین تک قرآن وچ شک کوئی نہیں، اسی طرح سر تو لے کے پیراں تک میرے نبی وچ بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن بھی لا رہبے تے میرا مصطفیٰ بھی لا رہبے، قرآن بھی بے عیبے تے میرا مصطفیٰ بھی بے عیبے۔ نہیں یقین آندا تے ذرا غور کرنا کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے محبوب علیہ السلام آپ نے سارے مکے نو اکٹھا کر لیا تے حضور کہندے نے گل سنو، میں 40 سال تواڈے وچ گزارے نے، 40 سالاں دے اندر دن بھی تے آئے نے نا، 40 سالاں دے اندر راتاں بھی تے آئیاں نے نا، 40 سالاں دے اندر لمحے تے پل بھی تے آئے نے نا، 40 سالاں دے اندر دھپاں بھی لگیاں نے نا، 40 سالاں دے اندر بارشاں بھی وسیاں نے نا، طوفان تے ہنیریاں بھی آئیاں نے نا، تے 40 سال
سال دی میری زندگی تواڈے سارے دے سامنے میں اگر کوئی محمد دی ابجیکشن ہے وے تے ذرا انگلی کھڑی کرو نا تے سارے مکے والے بول کے کی کہندے نے میں اپنے لفظاں وچ کہنا مکے والے نے آکھیا ہوئے گا کملی والیا چن دے سینے وچ تے داغ ہو سکدا ہے پر محمد تیری سیرت وچ کوئی داغ نہیں ہو سکدا اتنا بھروسہ اور اتنا کامل یقین اتنا کامل یقین خدا کی قسم سنو او بھائی بندہ پاویں پیر ہے پاویں مولوی ہے جڈا مرضی بھی زہد و تقوی دا پہاڑ ہے نا کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ او دی رات دا کسے نو پتہ لگے یہ تھے بندی ہے انج پاویں کہو پاویں نہ کہو یہ بڑے پیر صاحب ہیں بڑے مولانا صاحب ہیں وہ کہیں گے کہ میرا دن لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے جس میں نماز پڑھ رہا ہوں تلاوت کر رہا ہوں جب رات کو میں لائٹ آف کروں تو کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے اور پوری کائنات میں یہ صرف مقام مصطفیٰ ہے کہ لوگوں کے دن اتنے روشن نہیں میرے مصطفیٰ کی راتیں جتنی روشن ہیں خدا کی قسم ایک ایک پل میرے نبی کا ایک ایک لمحہ لوگوں کے سامنے بولو لوگوں کے حضور بیٹھے نے مجمع وچ صحابہ سارے بیٹھے ایک بندہ کہندا ہے کملی والیا تانوں عورتاں وچوں سب تو زیادہ کدے نال محبت ہے بندہ کو سانوں پوچھے تھے اسی دس سکنے جی بولتے چھڑو کنے دسنا ہے وہ چھڑو جی مولوی جی ہو جیاں گلاں کری دیاں چھڑو جی نالے کو سچی ہوئے تو کرے اللہ ماشاءاللہ آقا آپ کو بیویوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے حضور سرعام کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے زیادہ محبت کیونکہ آج الٹی گنگا بہ رہی ہے ہم نے غیرت کو بے غیرتی بنا دیا ہے بے غیرتی کو ہم نے غیرت بنایا ہوا ہے اپنی بیوی سے لو پیار محبت کا اظہار کرنا یہ شرمندگی والی بات نہیں سنت مصطفیٰ ہے لیکن بیوی بھی وہ ہونا کہ حضور نے فرمایا کہ کار خامد آوے انج بیوی اللہ ویکھے او دا دل خوش ہو جائے او دا دل خوش ہو جائے او نہ ہوئے بھی جدوں خامد آوے تے سڑی مسی روے چگا ہور ٹیوزر ہور سر تے دوپٹہ ہور فنکشن تے جانا تے پھر اپنے آپ نو سیٹ کرنا شروع کر دینا پھر خامد تے آپے سڑنا ہے انہوں تے موت پینی ہے پھر تیرے نکلن لگے ہاں بے پردہ کل نظر جو پڑی چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا آج بھی اگر سنت کے مطابق قرآن کے مطابق اپنے گھروں میں ماحول پیدا کیا جائے تو یہی بیویاں یہی خامد یہی گھر میں گارنٹی سے کہتا ہوں جنت بن سکتے لیکن کب بنیں گے جب حضور کی سنت پہ عمل کریں گے بولو جب حضور کی سنت پہ عمل کریں گے جب قرآن پہ عمل کریں گے اللہ اکبر کبیرہ میں گزارش کر رہا سا جی میں قرآن لا رہے بے ایویں میرا محمد لا رہے بے
جویں قرآن بے عیب ہے اسی طرح میرا مصطفیٰ بھی بے عیب ہے۔ کوئی جنہ مرضی زور لائے نہ قرآن چ کوئی عیب کڈ سکدا ہے تے نہ میرے مصطفیٰ دی صورت تے سیرت وچ کوئی عیب کڈ سکدا ہے۔ ایک آدمی کام کردا سی کتابت دا، جدوں ہتھ قلم نال لوکی لکھ دے سن اللہ اکبر کبیرہ تے او دے کول آئے عیسائی، انہوں نے کہا ساڑی انجیل دی کتابت کر دے۔ انہیں کتابت کردیاں نا کچھ چاند کے گلاں وچ اپنے کولوں پا دتیاں، کچھ وچوں کڈ لئی۔ وہ لین آئے، انہیں کہا جی لو، انہیں کتاب لئی لے کے کیا بات ہے جی بڑی سونی لکھی۔ بعد یہودی آ گئے، اے ساڑی تورات ہے یار اینو ذرا لکھ دے۔ او دے وچ بھی انہیں کچھ کڈیا کچھ پایا، انہوں نے واپس کیتی، اسی لے کے ٹر گئے۔ مسلمان آئے انہوں نے کہا یارہ قرآن مجید دے کچھ نسخے لکھ دے۔ انہیں یہی کام قرآن مجید نال کیتا۔ وہ جدو مسلمان لین آئے انہوں آگے جدو پڑھیا، انہوں قرآن پڑھ کے نا تے ٹھپ کے سائڈ تے رکھیا تے وہ دی پھینٹی لانی شروع کر دی۔ پھر مسلمان تے ہوئے نا، یہ تو اڈی پھینٹی تو ہی کام سارا خراب ہوندہ ہے کہ تسی پوچھ دے بعد جو پھینٹی پہلا لاندے ہو۔ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ انہاں جدو ماریا کٹیا، انہاں کہا سانو کیوں مار رہے ہیں، وہ کیوں مار دے ہو؟ انہاں کہا ایتھے زہر ہے تو زبر کیوں پائی ہے؟ آئے وہ یا ایت ایتھے اینجے تو ماما لگنا ہے بچوں کٹن دا، وہ کیوں کٹی؟ انہیں کہا میں تجربہ ہی کرنا سی، کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہنا، کیونکہ میں سمجھدا ایسا کہ دین وہی سچا ہوگا جس کی کتاب محفوظ ہوگی، جس کی کتاب اللہ دی قسمیں رب نے ایڈی سونی تھا تے قرآن رکھیا ہے۔ توجہ کرنا، غور کر طالب علم دی طرف، جیڑا سر تے پگڑی بننے نسبت میرے مصطفیٰ وال، اگر داڑھی رکھے نسبت میرے مصطفیٰ وال، اور نماز پڑھے نسبت میرے مصطفیٰ وال، تے جدے سینے وچ قرآن ہوئے گا، اللہ فرماندے نے میں کیوں نہ تیرے سینے دی عظمت بیان کراں، کیونکہ تیرے سینے دی نسبت قرآن وال بھی ہو گئی ہے تے مصطفیٰ دے سینے وال بھی ہو گئی ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز ہے؟ قیامت دا دن ہوئے گا جدو اللہ تبارک و تعالی سارے لوکاں دی سفارش قبول کرن لگ پین گے، اپنے اذن نال اپنے حکم نال 10 بندے کھلوتے ہون گے لین چ لگے، اللہ پاک ایک نو سدن گے ادھر آ بھائی کون ہے تو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں قرآن دا حافظ ہوں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں مثال کے لیے۔ رب کہے گا انہاں 10 بندیاں نو سمجھانا ہے، فار ایگزامپل وہ حافظ قرآن کہے گا ہاں جی اے میرے ابو نے، اے میرا بھائی ہے، تے اے مسجد دا صدر ہے، اے بہت روٹی کٹ دیندا ہوندا سی، اے مولوی صاحب بھی نال ہی نے، اے سیب کلے کھاندے سن، آؤندے ساڈے نال تے سن۔ 10 بندے پھنسے ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تے رب کہے گا گل سن تیرے سینے سے میرا کلام اینا 10 بندیاں نو میں جہنم میں سٹن لگا، جی آج تو آنکھیں تے چھڑ دینا۔
وہ جس نے اپنے بچے کو قاری بنایا، حافظ بنایا، عالم بنایا، تم دنیا میں جائیداد، پلاٹ، گاڑیاں، حویلیاں چھوڑ کے مرتے ہو، بعد میں بچے اسے تقسیم کرتے ہیں، ان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو تمہارا بچہ حافظ قاری ہوگا وہ دنیا میں تقسیم نہیں کرے گا، تمہاری قبر کے اندھیروں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ قبر، یار گل سنو، آئے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ایک گل کہی ہے، انہوں نے کہا جس تن لگے سو ہی جانے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، اس کو منفی نہ لینا۔ آپ نے قاری کو بلایا، بچوں کو بلایا، قرآن پڑھایا، میری ماں چلی گئی، میرا باپ چلا گیا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے بخشا، اصالِ ثواب کیا، جائز ہے، درست ہے، ہوتا ہے، لیکن جدا اپنا پیو فوت ہویا ہوئے، جدی اپنی ماں فوت ہوئی ہوئے، انہوں کہنا تے نہیں پینا کہ یار میرے ابے نو ذرا سورت فاتحہ پڑھ کے بخش۔ انہیں جدو 5 وقت رب دے دربار چاہ کے کہنا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے معزز سامعین، چودھری دے دروازے تے ایک ویری جائیے نہیں مندہ، دوجی ویری جائیے نہیں مندہ، اوہ میاں 2-4 دن جاندے رویے، آخر انہوں ترس آ جاندہ ہے۔ او ترس کیوں نہیں کرے گا جڑا جمن والی ماں نالوں بھی 70 سے زیادہ مہربان ہے؟ او ترس کیوں نہیں کرے گا کہ جڑا کہندے بندیا مینوں اپنی جلالت دی قسم ہے تیرے آنچ تے دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی آنچ کوئی دیر نہیں ہو سکتی، میرے بندیا تو میرے والی ایک بالش تو نہ ہے، میں 9 چل کے 10 پوریاں تو میرے وال پیدل چل کے آنا ہے، میری رحمت تیرے وال دوڑ کے جاندی ہے۔ کنے نصیباں والے او ماں تے باپ نے جنہ دے پتر تے تیاں آپ ہاتھ اٹھا کے کہندے نے کہ ربنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، میں اس کا معنی یہ کیا کرتا ہوں، یا اللہ جب میں چھوٹا جا ہوں سا نا تو کدی میں پیو دے موڈے تے پیشاب کر دینا، آج کل تے اسی 2-4 باری پیو نو ٹائلٹ چوں پھر آ کے لے آئیے تو جتھے بہن آئے تھے وہ بس جی ہن بزرگ نے ٹائم ہے انہاں دا نہیں، ماشاءاللہ آپ ہی کریدا ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کتنی تم نے خدمت کر لی؟ ایک آدمی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے حق ادا کر دیا۔ آقا نے کہا تو نے تو ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ اور باپ جو ہوتا ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، بولو باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ یا اللہ جدو میں چھوٹا جا ہوں سا میں گاڑ کڑدا سا تے میرا باپ اگوں مسکراندہ سی، فخر نال لوکاں نوں دسدا سی اج میرے پتر نے بھی ہے گاڑ کڈی جے، جننے پرانے آوندے سن انہاں سارے نوں دسدا سی ہے ماشاءاللہ جی اج انہیں مینوں اے آکھیا ہے تو کندھے تے پیشاب کریں تاں ہس رہا ہے، پیٹ تے پیشاب کریں تاں ہس رہا ہے۔ اللہ میں غلطیاں کردا سا تے میرا باپ میرے تے غصے نہیں سی ہوندا، میرے تے رحم ہی کردا سی، جی میں بچپن وچ میرے تے میرا باپ رحم کردا سی، ربا ہن تو میرے باپ تے اسی طرح رحم کریا کر۔ میرے دوست اور بزرگوں، قرآن مجید کا دیکھنا ثواب، قرآن مجید کو سینے سے لگانا ثواب،
قرآن مجید کی تلاوت کا سننا ثواب، قرآن مجید کو چومنا ثواب، اور آپ بتائیں کہ جب صرف اس کو دیکھنا ثواب ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے۔ اور صرف یہ کافی نہیں، کافی تب ہوگا کہ جب قرآن پہ عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں انہی لفظوں سے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی چلو درود پاک پڑھو۔ میں حضرت بہو رحمت اللہ علیہ دی ایک ربائی تواڈی خدمت عرض کرنا۔ تسبیح پھریتے نہیں تو سبحان اللہ تے آکھو نا یار، فرمائشی پروگرام میں سبحان اللہ تے چل دی ہے نا۔ تسبیح پھریتے اوے جے دل نہیں پھرے تے کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھے جے تے ادب نہیں سکھے تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے اوے پر کچھ نہیں گھٹے تے کی لینا چلیاں ہاں وڑ کے اب صرف سنے نہیں، اس کو سمجھ بھی لیں۔ حضرت بہو رحمت اللہ علیہ میسج کیا دے رہے ہیں، پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہندے نے بھی ہے جننے سارے تسی کام کر لو نا، جڑے میں اگے پڑھے نے ربائی انہاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ کدوں ہوئے گا؟ جاگ بنا دودھ مصیبت ہے بھی لیٹ ٹیسٹ دور آ گیا ہے، ہن دودھاں نو جاگ ہی نہیں لگ دی، کیڑے عذاب نو اسی پہ گئے ہیں۔ ہائے اوے جاگ بنا دودھ اوے جم دے نہیں باہو، پاویں لال ہون کڑی کڑ کے اوے میاں جویں ہر دودھ جیڑا بغیر جاگ دے جمدا نہیں، ایویں کوئی عمل مصطفیٰ دی سنت تے مور تو بغیر قبول ہوندا نہیں۔ کام جیڑا جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تو انہوں خوش رکھے۔ تو جو پیسے اینڈ تے کڈے نے میرا اے پتہ ہوندا تے ہاں جی میں پھر ایتھے ہی لگا رہندا، حضرت ان سٹو نہ انجی دے دیو تواڈی میں ضرور کھپانا جے مینوں۔ بس جزاک اللہ بھی، اللہ آپ کو برکت دے۔ میں نے سفر بھی کرنا ہے۔ ہاں جی لائیں دستار بندی کروائیں جی بچے۔